أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل الله تعالى بالهدى ودين الحق. عزیز بہنوں، آج سے ہم انشاءاللہ سیرت کا پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک مومن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نمونہ، ایک اسوہ ہوتی ہے۔ ایک مومن کا آئیڈیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے، اور یہ کب ہوگا؟ جب ہمیں تفصیل سے ان کی زندگی کے حالات معلوم ہوں گے۔ تو ویسے تو الحمدللہ ہمارے گھرانوں میں اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ بچوں کو شروع سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات اور واقعات چھوٹی چھوٹی کہانیوں کی صورت میں بتائے جاتے ہیں۔ بچپن سے ان کو مائیں اپنے بچوں کو کہانیوں کی شکل میں کسی نہ کسی طرح سے وہ واقعات سناتی رہتی ہیں، اور یہ چیز بہت زبردست اثر رکھتی ہے، کیونکہ بچپن میں سنی ہوئی وہ باتیں ہمارے دلوں پر، ہمارے ذہنوں پر بہت گہرا اثر چھوڑتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، احترام، ان کی ایک امیج ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے اندر پروان چڑھتی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بچپن سے سیرت پڑھ کر سنائیں، یا اگر وہ پڑھ سکتے ہیں تو انہیں پڑھنے کو دیں، یا پھر ہم انہیں خود پڑھ کر سنائیں۔ تو ہم سب نے بھی بچپن سے سیرت کے واقعات سن رکھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات سن رکھے ہیں، لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی تجدید کر لینی چاہیے، یعنی ایک بار پھر نئے سرے سے ہم سیرت کو پورا پڑھ لیں، تو ایک تو یہ ہوگا کہ جو باتیں ہم بھول گئے ہیں وہ ہمارے ذہن میں تازہ ہو جائیں گی، اور ہم اپنے ایک طرح سے اپنے ریفریش کر کے اپنے بچوں کو وہ ساری باتیں سنا سکتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اس محفل کی بہت فضیلت ہے، بہت اجر ہے کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں گے تو ان پر درود شریف بھیجیں گے، تو اس کے بدلے ہم پر 10 رحمتیں نازل کی جاتی ہیں، یعنی جو ایک بار اللہ کے رسول پر درود بھیجے اس پر 10 رحمتیں نازل کی جاتی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ وہ شخص بد نصیب ہے جس کے سامنے اللہ کے رسول کا ذکر کیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے۔ لیکن ایک ہی محفل میں اگر بار بار ذکر آ رہا ہے تو ایک ہی بار درود پڑھ لینا بھی کافی ہے۔ ویسے آپ جتنی بار چاہیں پڑھ سکتی ہیں، ہر بار وہ درود 10 ملٹیپلائی ہو کر آپ کو رحمت کی شکل میں واپس ملتا ہے، تو آپ جتنی بار پڑھیں اچھی بات ہے، لیکن اگر ایک محفل میں آپ ایک بار بھی پڑھ لیں اور ہر بار نام مانے پر نہ پڑھیں تو بھی ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایک فائدہ یہ ہو گیا۔ تیسرا اور سب سے اہم فائدہ جو کہ ہمیں سیرت کے مطالعے سے حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے اپنے اعمال کو جانچنے اور پرکھنے کی ایک کسوٹی آ جاتی ہے کہ ہمارا کون سا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میچ کر رہا ہے اور کون سا عمل ان کے عمل کے خلاف ہے۔ یہ فیصلہ کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے جب ہمارے سامنے پوری زندگی ہوتی ہے، پوری سیرت ہوتی ہے۔ تو جب ہم تفصیل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے روز و شب ایسے آئیں گے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ان کے معاملات، ان کے تعلقات سب ہمارے سامنے ہوں گے، اور ان کی روشنی میں انشاءاللہ ہم اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ رہے ہوں گے۔ اچھا، یہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک اہم بات جو میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں، اپنے بچوں کے ذہنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور کو ہمیشہ زندہ رکھیں، یعنی ایک ایسے مطلب چلتے پھرتے ہر بات میں ان کا تذکرہ آپ ایسے رہیں کہ وہ بچے جو ہے ان کو محسوس کریں، ان بچوں کے ذہن میں وہ تصور آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، ان کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کتابیں پڑھیں اور کتابیں اٹھا کے رکھ دیں تو بات ختم۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو، ان کی شخصیت کو صرف ایک کہانی کے کردار کی شکل میں نہ دیکھیں بچے، بلکہ اپنے بچوں کو ان کا ایک حقیقی تصور دیں کہ بیٹا الٹے ہاتھ سے کھانا اس لیے نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا، ان کو پسند نہیں تھا ایسا کرنا۔ یا اپنے بچوں سے کہیں کہ بیٹا مغرب کے ٹائم تم باہر کھیلنے جانے کی ضد کر رہے ہو، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اس لیے میں تمہیں نہیں جانے دے رہی ہوں۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے بچوں کو ایسا تصور دیں کہ وہ ایک طرح سے اس کو بہت اس سے بہت یوز ٹو ہو جائیں۔
آپ لوگ پلیز اپنا مائک بند رکھیں، دوسرے ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو اپنے بچوں کو یعنی آسان الفاظ میں، سادہ انداز میں بچوں کے اندر رسول اللہ کا تصور اتار دیجیے، ان کی محبت بسا دیجیے، پھر وہ خود سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں گے. پھر وہ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں، ان کو کوئی بات، سنت کی کوئی بات صرف ایک کتابی بات نہیں لگے گی. کسی سنت پر عمل کرنا ان کے لیے ایسا نہیں لگے گا کہ کوئی بہت بڑا کام ہے. وہ سنت پر عمل کرنا ان کے اندر رچ بس جائے گا. ہر کام کرتے وقت انہیں یہ بات دھیان رہے گی کہ کیا اللہ کے رسول کو پسند تھا اور کیا نہیں تھا، کیا ہمیں کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اپنے بچوں کو صحابہ کے واقعات بتائیے کہ وہ کیسے اپنی جان مال اپنے ماں باپ سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتے تھے، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنی جان کی بازی لگا دیتے تھے. اور پھر ان کی اس محبت کا صلہ بھی ان کو بتائیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بتا رہے تھے کہ جنت کے الگ الگ دروازوں سے نام پکارے جا رہے ہوں گے، کسی کا روزے داروں والے دروازے سے پکارا جا رہا ہوگا، کسی کا صدقہ والے دروازے سے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا بھی ہوگا جس کا نام سارے دروازوں سے پکارا جا رہا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا ہاں ابو بکر، وہ تم ہوگے. تو یعنی بچوں کو ایسی چیزیں بتائیے کہ ان کے اندر ایک ولولہ، ایک جذبہ پیدا ہو کہ ہاں وہ صحابہ جب ایسے جان قربان کرنے والی محبت رکھتے تھے تو اس کا اجر بھی کتنا بڑا پاتے تھے. ان صحابہ کا مقام کتنا بڑا ہے، ان کا اجر کتنا عظیم ہے، اللہ کے نزدیک ان کی کیا اہمیت ہے. تو ایسی ہی محبت ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے، چاہے وہ ہمارے سامنے ہو چاہے نہ ہو. تو اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں سیرت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو. اس سے پہلے ہم تھوڑا سا اس پس منظر کو دیکھیں گے، اس بیک گراؤنڈ کو دیکھیں گے. جب اللہ کے رسول اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں بھیجا، اس وقت دنیا کے کیا حالات تھے، تو اس کا ہم تھوڑا سا جائزہ لیں گے. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بانی اسلام نہیں تھے. یعنی اسلام کی بنیاد انہوں نے نہیں رکھی تھی. اگر کوئی ان کو کہتا ہے کہ اسلام انہوں نے شروع کیا تو وہ غلو کرتا ہے، وہ پھر مبالغہ کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد نہیں ڈالی، بلکہ ہر زمانے میں ہر نبی کا پیغام، ہر نبی کی دعوت اسلام ہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پیغام کی تجدید کے لیے بھیجے گئے تھے، اسی مشن کو مکمل کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے. ان کے آنے سے دین مکمل ہو گیا تھا. وہ کوئی نیا دین لے کے نہیں آئے تھے، وہ جو ہر نبی کی دعوت تھی وہی دعوت لے کے آئے تھے. اور وہ کیا حالات تھے جس میں اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا؟ وہ حالات وہ تھے کہ جب نبیوں کا سلسلہ بہت عرصے سے منقطع ہو گیا تھا، اور حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو قوم تھی حضرت ابراہیم کی اور حضرت اسماعیل کی آل اولاد جو تھی، یہ اپنی جو اصل تھی، جو توحید تھا، جو حضرت ابراہیم اپنے دین ابراہیمی کو بھول چکے تھے، اور ان کے اندر بہت سی خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں. کیسے خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں ان کے اندر؟ کہ سب سے پہلے تو بت پرستی کیسے شروع ہوئی ان کا یہ سب سے پہلے تو یہ لوگ جب تک حضرت ابراہیم، اسماعیل اور ان کے بعد ان کی آل اولاد کچھ نسلوں تک توحید تک قائم رہے. لیکن پھر انہوں نے شروع کہاں سے کیا کہ خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلے اور سفارشی بنانے لگے تھے بتوں کو. وہ اس وقت شروعات میں وہ بت نہیں تھے، شروعات میں وہ کچھ پتھر تھے کہ جو بڑھتے زمانہ گزرتے انہوں نے بتوں کی شکل اختیار کر لی، اور ان کو خدا تک پہنچنے کا ذریعہ بناتے انہوں نے ان کو ہی خدا بنا لیا. تو یہ ایک دو دن میں نہیں ہوا، یہ بہت نسلوں تک جا کے دھیرے دھیرے کر کے یہ چیز ان کے اندر اتری اور شرک ان کے اندر جمنے لگا. تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ جب تعمیر کیا تھا تو انہوں نے کعبے کو کیا کہہ کے تعبیر کیا تھا کہ اے اللہ، میں یہ اس کو میں توحید کا مرکز بنانا چاہتا ہوں. یہ گھر جو میں آپ کی عبادت کے لیے بنایا تھا، اللہ نے ان کو اپنی عبادت کا مرکز بنانے کا حکم دیا تھا. لیکن ان کی قوم نے اسی کعبے کو، اس کعبے سے محبت بڑھتے عقیدت کرتے کرتے انہوں نے یہ کیا کہ وہ اس کے آس پاس جو پتھر ہوا کرتے تھے کعبے کے آس پاس، ان کو بھی متبرک سمجھنے لگے. یعنی کعبے کو بہت متبرک سمجھتے تھے. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے ان کو بہت عقیدت تھی، اسی لیے ان کے بنائے ہوئے کعبے سے بہت عقیدت تھی. پھر وہ عقیدت اتنی بڑی کہ وہ اس کے آس پاس کے
पत्थरों को, उसकी ज़मीन को, उसको भी तबर्रुक समझने लगे। फिर उन्होंने क्या किया कि वो अब मक्के से कहीं बाहर जाना हुआ, रोज़गार के लिए, कारोबार के लिए, तो एक पत्थर उठा के ले गए, कि सफ़र में भी बरकत होगी और मकसद में भी कामयाबी होगी। तो आप देखिए कि यहीं से किसी भी चीज़ का शर शुरू होता है, यहीं से किसी भी चीज़ में बिगाड़ पैदा होता है, कि अक़ीदत जब हद से बढ़ जाए। काबा अक़ीदत की जगह चीज़ थी, काबे से एहतराम, अक़ीदत, मोहब्बत, उसको मुक़द्दस समझना, वो सब उनके लिए जायज़ था। लेकिन खराबी कहाँ से पैदा हुई? जब वो उसके आस-पास के पत्थरों को भी मुतबर्रिक समझकर और उसमें बरकत ढूँढने लगे। बरकत तो सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात में ढूँढना चाहिए ना, बरकत देने वाली ज़ात तो सिर्फ़ अल्लाह की होनी चाहिए। उन्होंने जब उन पत्थरों को बरकत का ज़रिया बनाया, तो यहाँ से बिगाड़ पैदा हुआ। तो लोग जो आस-पास वाले जो दूर किसी काम से सफ़र पे जा रहे हैं, तो कोई पत्थर उठा के ले गए। कुछ लोग बाहर से रहने वाले आ रहे हैं, वो काबे के पास से पत्थर उठा-उठा के ले गए और अपने लगा लिए। फिर उन पत्थरों को धीरे-धीरे करके उन्होंने बोसा देना शुरू कर दिया, जैसे हजर अस्वद को देते थे। फिर उनकी आने वाली नस्लों ने उनको पूजना शुरू कर दिया। तो इस तरह करके धीरे-धीरे वो अक़ीदा जिसको इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बड़ी मुश्किल से लोगों के दिलों से निकाला था, शिर्क का अक़ीदा, और तौहीद पे उनको बड़ी मुश्किल से लाए थे, वो वापस आना शुरू हो गया। फिर उसके बाद एक और उनके अंदर जो थी कि वो जैसे जो आतिशफ़िशां फटते थे, तो उस पे जो पत्थर निकलते थे, या फिर कुछ सितारे जो टूटते थे, उनको मुतबर्रिक समझने लगे, उनको मुक़द्दस समझने लगे। तो कुछ लोग सितारों की पूजा करने लगे। तो फिर नस्लों पर नस्लें गुज़रती रहीं और ये चीज़ें जो हैं धीरे-धीरे करके इतनी बढ़ी कि खाना काबा के सामने एक बड़ा बुत लाकर दाखिल रख दिया गया। कहते हैं कि उसको लाने वाला शख्स एक अम्र बिन लही था। ये कहीं सफ़र कर रहा था और रास्ते में एक मकाम से गुज़रा, तो देखा कि लोग मूर्तियाँ पूज रहे हैं। उसको बहुत अच्छा लगा और उसने कहा कि एक मूर्ति हमें भी दे दो, हम अपने यहाँ ले जाएँगे। और उसने वो लाके काबे के सामने वो बड़ी मूर्ति लगा दी। फिर उसको देखते-देखते और भी बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ ज़मज़म के कुएँ के ऊपर लगा दी गईं। तो इस तरह से करके धीरे-धीरे बुत परस्ती जो कि आस-पास थी, वो धीरे-धीरे काबे के आस-पास तक भी आ गई, काबे तक भी आ गई। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि यही सब चलता रहा। इसी हालत में, इसी शिर्क, इंसान तौहीद के अकीदे से हटता है, तो फिर सिर्फ़ शिर्क शिर्क पे ही नहीं जाता है। वो तौहीद का अकीदा छोड़कर बहुत सारी बुराइयों में मुलव्विस होता है। जब वो अल्लाह का दामन छोड़ता है, तो फिर शैतान उस पर चारों तरफ से हमलावर होता है। यही कुछ इन लोगों के साथ हुआ और इन लोगों ने शिर्क की तरफ कदम उठाने के साथ-साथ और भी बहुत सारी बुराइयाँ इनके अंदर नस्लों दर नस्लों शुरू होती गईं। वो क्या थी कि बेटियों को ज़िंदा दरगोर करना, खुलेआम ज़िना करना, नंगे होकर खाना काबा का तवाफ करना, और भी बहुत सारी इनके अंदर खून खराबा, लड़ाइयाँ, दुश्मनी, किसी किसी ने एक को मार दिया तो उसके एवज़ किसी दूसरे को वो चढ़ाना, दुश्मनी, सालों तक चलने वाली जंगें, मतलब इंसानियत के दर्जे से गिरकर फिर ये लोग एक आज़ाद ज़िंदगी गुज़ारने लगे, जिसका जो दिल चाहता था वो करता था। फिर इसी तरह से काबे के आस-पास, काबे का जो इंतज़ाम था, लेकिन हज होता था, वो हज की शक्ल जो भी थी, हज होता था, साल साल के वो 4 महीने थे, उसमें लड़ाई और जंगें बंद कर दी जाती थीं। उसमें हज होता था, सारी दुनिया से लोग आते थे और काबे का तवाफ होता था। अब उसकी शक्ल जो भी थी, उन काबे के सामने जो बुत थे, उनकी भी इबादत होती थी हज में। तो उस वक़्त के जो हज के इंतज़ाम, एक तरह से एक कमेटी बनाई जाती थी कि जो हज के और काबे के तमाम इंतज़ामात की ज़िम्मेदारी जिसकी होती थी, ये सारी पावर जिसके हाथ में होती थी, तो वो नस्लों दर नस्लों मुंतकिल होती रहती थी। अब्दुल मुत्तलिब कौन थे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा। उनके हाथ में जब आई तो उन्होंने उनके ये जो हाजियों को पानी पिलाने का काम और हाजियों की ज़िम्मेदारी का काम, ये सब भी उनके हाथ में आ गया था। तो उस वक़्त मक्का में पानी की बहुत परेशानी थी। मक्का में कुएँ नहीं थे, मक्का के आस-पास में थे। तो वहाँ से हाजियों के लिए पानी लाया जाता था और काबे के पास कुछ हौज़, पूल जैसे बना के उसमें भर दिया जाता था। तो हाजियों के लिए पानी बाहर से लाना, उन हौज़ों में भरना, फिर उसकी सफाई करना, ये एक बहुत बड़ा मसला था। तो अब्दुल मुत्तलिब को बहुत फ़िक्र होती थी कि ये एक बहुत बड़ा काम है, इसका क्या हल निकाला जाए?
تو ان کو پتا تھا کہ زمزم اس وقت تک خشک ہو چکا تھا، زمزم کو بند کر دیا گیا تھا اور کسی کو پتا نہیں تھا کہ زمزم کیسے بند ہوا، کب بند ہوا۔ تو عبد المطلب کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ اگر یہاں پہ ایک اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ تو انہیں سب پتا تھی کہ ایک کنواں نکلا تھا، اس کنویں کا پانی تھا، پھر اس کے بعد وہ بند کر دیا گیا، تو اگر وہ کنواں ہم دوبارہ کھود لیں تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے کہ ہمیں باہر سے پانی لانا پڑتا ہے حاجیوں کے لیے۔ تو عبد المطلب نے اپنی قوم کے بڑے بزرگوں کو اکٹھا کیا اور پوچھا کہ یہ زمزم کو کس نے بند کیا اور کیسے بند ہوا، کیا اس کے پیچھے کیا تھا؟ تو جو بڑے بوڑھے تھے ان کے جن کے زمانے میں واقعہ ہوا تھا، انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ پہلے قبیلہ جرہم کی حکومت تھی اور جب یہ سارے کعبے کا انتظام، زمزم کا انتظام، پانی پلانا، یہ سب ان کے ہاتھ میں تھا۔ لیکن ان سے پھر جب ان کا قبیلے میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہونے لگے، ان کے قبیلے والے اس انتظام کو صحیح سے نہیں سنبھال پا رہے تھے، تو بنو خزاع کی اور ان کی جنگ ہوئی اور بنو خزاع نے ان کو شکست دے کے ان کو وہاں سے بے دخل کر دیا اس سارے اختیارات سے۔ تو جب یہ جرہم جو تھے، قبیلہ جرہم، جب یہ شکست کھا کر گئے وہ یہ سب اقتدار چھوڑ کے، تو جاتے جاتے انہوں نے کعبے میں جو نذرانے رکھے تھے، تلواریں تھیں، سونے کی چیزیں تھیں، وہ ساری چیزیں اس زمزم کے کنویں میں ڈالی اور اس کو اوپر سے پاٹ دیا، اس کو اوپر سے بند کر کے چلے گئے۔ تو عبد المطلب نے جب یہ پوری تاریخ سنی تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو کھود کے ڈھونڈ سکتے ہیں کہاں ہے، مطلب جگہ تو انہیں پتا تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کھود کے نکالیں تو ہمارا ہی پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو پھر عبد المطلب نے فیصلہ کیا کہ میں اس کی زمزم کی کھدائی اور صفائی کروں گا اور پھر سے اس کو رواں کروں گا۔ پھر انہیں دنوں ایسا ہوا کہ وہ رات میں سو رہے تھے اور ان کو سوتے میں یہ آواز آتی تھی کہ زمزم کی کھدائی کر ڈالو، اور یہ آواز ان کو برابر آتی تھی کہ کوئی ان سے کہہ رہا ہے کہ زمزم کی کھدائی کرو۔ تو جب ان کو یہ آواز آتی رہی تو ان کی ہمت بڑھی اور انہوں نے کھدائی کا کام شروع کیا، لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، وہ بہت سخت، اس کو پاٹ کے گئے تھے وہ لوگ جاتے جاتے۔ تو انہوں نے بہت سخت محنت کر کے، بہت سخت لوگوں نے تکلیفیں اٹھا کر اس کنویں کو دوبارہ کھودا اور اس میں سے پانی نکل آیا اور اس میں بہت ساری اور بھی چیزیں ملی، ان کی تلواریں اور کعبے میں جو نذرانے لوگ سونے کی چیزیں لا لا کے چڑھاتے تھے وہ ساری چیزیں بھی ملی اور اس میں سونے کے 2 ہرن بھی نکلے بڑے بڑے۔ تو عبد المطلب نے تلواروں سے وہ کر کے پگھلا کے ان سے کعبے کے دروازے بنائے سونے کے، اور اس کے علاوہ جو سونے کے 2 ہرن نکلے تھے ان کو دونوں دروازے کے دونوں طرف بٹھا دیا اور اس طرح سے وہ پورا کنویں کا پانی رواں ہو گیا اور جو حاجیوں کو پانی پلانے کی مشقت تھی وہ ختم ہو گئی۔ لیکن یہ جو زمزم کی کھدائی کا ایک جو لمبا عرصہ تھا، اس میں عبد المطلب بہت تھک گئے، ان کو بہت زیادہ شدت سے احساس ہوا کہ مطلب میرے بھی بیٹے ہوتے، اس زمانے میں عربوں کے یہاں بہت بڑی طاقت ہوا کرتے تھے بیٹے، اور بیٹوں کے لیے بہت نظر نیاز کر کے وہ دعائیں کر کے بیٹوں کی خواہش کیا کرتے تھے۔ اور عبد المطلب کا اس وقت صرف ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حارث تھا۔ تو انہوں نے یہ جب ان کو بہت زیادہ بیٹوں کی خواہش ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر تو نے مجھے 10 بیٹے دیے اور سب کے سب جوان ہو کر میرا ہاتھ بٹانے لگیں گے تو میں ان ایک کو تیرے نام پر قربان کر دوں گا۔ اور یہ اس وقت بہت عام بات تھی کہ اللہ کی راہ میں اپنے جس چیز کا منت مان لی جاتی تھی تو پھر اس کو قربان کیا جاتا تھا، وہ چاہے بیٹا ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، ایک طرح سے وہ چڑھاوے کے طور پر اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا کرتے تھے۔ تو عبد المطلب کی یہ آرزو پوری ہوئی، اللہ نے ان کو 10 بیٹے دیے، سب پلے بڑے جوان ہوئے اور ان کا ہاتھ بٹانے لگے۔ تو اب ان کی نظر پوری کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ اب عبد المطلب نے بیٹوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں نے ایسے ایسے نظر مانی تھی۔ تو بیٹوں نے کہا کہ ابا جان ہم سب حاضر ہیں، آپ جس کو چاہیں قربان کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، سب لوگ الگ الگ تیروں پر اپنے نام لکھ کر لاؤ۔ فال نکالی جاتی تھی، مطلب اس طرح سے کہ تیروں پر نام لکھ کر تیر چھوڑے جاتے تھے۔ تو جب فال نکالی، کعبے میں آ کر فال نکالنے والے سے فال نکلوائی اور اس کو تیر دے دیے تو پتا چلا کہ وہ عبداللہ کا نام نکلا۔ سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کا نام نکلا۔ عبداللہ جو تھے وہ عبد المطلب کے بہت چہیتے بیٹے تھے، لیکن ان کو اب جب نام نکل آیا تو ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ مطلب ان کے یہاں یہ رواج تھا کہ جو ان کا دیوی دیوتا ہے
وہ اس کے سامنے جا کے فال نکالتے تھے. تو جو جس کا نام آ گیا تو کہتے تھے کہ یہ دیوتا کو یہ سب سے زیادہ پسند آ گیا, اب ہم اسی کو قربانی کریں گے. تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں لیے ہوئے قربان گاہ میں آئے اور کہا کہ میں ان کو اللہ کے راہ میں یا جو بھی دیوتا کے راہ میں قربان کرنے کے لیے لا رہا ہوں. اب لوگوں کو جب یہ خبر ملی تو لوگ سارے آ کے عبد المطلب کو سمجھانے لگے کہ دیکھیے عبداللہ کو ذبح نہ کیجیے. عبداللہ جو ہے یہ لوگوں کے بڑے محبوب تھے, لوگ بہت پسند کرتے تھے عبداللہ کو. تو عبد المطلب کشمکش میں پڑ گئے کہ میں تو نظر مان چکا ہوں, مجھے نظر پوری کرنی ہے, تو میں کیا کروں. تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ عبداللہ کی جگہ مال کو فدیہ بنا دیں, مال کو عبداللہ کی جگہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیں اور عبداللہ کی جگہ اونٹ ذبح کر دیں. تو اب کسی نے مشورہ دیا کہ یثرب کے آس پاس ایک نجومی عورت ہے, آپ اس سے جا کے مشورہ کر دیں. تو عبد المطلب نے جا کے اس نجومی عورت سے مشورہ کیا اور اس نے کہا کہ 10 اونٹ اور 10 اونٹ لکھو اور عبداللہ کے نام لکھو, قرہ ڈالو. پھر اگر اونٹوں کے نام قرہ نکل آتا ہے تو 10 اونٹ قربان کر دو, اور اگر عبداللہ کا نام نکلتا ہے تو پھر 20 اونٹ کر دو. پھر ایسے کر کے 10 کر کے اونٹ بڑھاتے رہو. تو یہی ہوا اور قرہ ڈالا گیا. پہلے 10 اونٹوں کا نام لکھا گیا عبداللہ کے ساتھ, پھر عبداللہ کا نام آیا, پھر 10 بڑھائے گئے, پھر 10 بڑھائے گئے. ایسے کرتے کرتے جب 100 اونٹوں تک پہنچے تب عبداللہ کے نام کے بجائے یہ اونٹوں والی پرچی نکلی اور پھر عبداللہ کے بجائے وہ 100 اونٹ قربان کر دیے گئے. تو جو ہے وہ تمام لوگ بہت خوش ہوئے اور عبد المطلب بھی بہت خوش ہوئے, اور عبد المطلب نے جو ہے وہ 100 اونٹ عبداللہ کے بجائے قربان کر دیے. تو اس کی وجہ سے, اس نظر والے واقعے کی وجہ سے عبداللہ کو اور زیادہ مطلب عزت اور احترام کی نظر سے دیکھا جانے لگا اور لوگ ان کو بہت زیادہ پسند کرنے لگے. پھر عبداللہ جو ہے وہ اپنے قبیلے کے بہت شریف اور بہت ہی زیادہ باحیا نوجوان تھے. لوگ ان کو بہت پسند کرتے تھے, ہر کوئی اپنی بیٹی کی شادی ان سے کرنا چاہتا تھا. لیکن قریش کے ایک معزز خاتون تھیں جو بنی زہرہ کے سردار کی بیٹی تھی آمنہ, ان سے عبداللہ کی شادی ہوئی. پھر اس کے بعد عبداللہ کی آمنہ سے شادی کے کچھ ہی عرصے بعد, کچھ ہی مہینوں کے بعد, جبکہ آمنہ حمل سے تھی, عبداللہ کو کسی سفر پہ بھیجا گیا قافلے کے ساتھ, اور وہ وہاں کہیں راستے میں بیمار ہوئے اور وہیں انتقال ہو گیا ان کا. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے انتظام تھے, یہ سب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی کہ اللہ نے کیسے ان کو اتنی بڑی نظر سے بچایا, اور اس کے بعد اللہ نے ان سے جو کام لینا تھا وہ لے لیا, اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے. دوشنبہ کا دن تھا, ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی, فجر کا وقت تھا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے یہاں تشریف لائے. تو عبد المطلب جو ہے وہ ان کو اپنے بیٹے سے پوتے سے بہت محبت تھی, کیونکہ عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا. عبداللہ سے بھی ان کو بہت محبت تھی. تو انہوں نے بچے کو گود میں لیا, سینے سے لگایا, اس کو ماتھے کو چوما اور اس کو لے کے کعبے میں پہنچے, کعبے کا طواف کیا اور بچے کا نام محمد رکھا. تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے محمد نام رکھا ہے, یہ بہت الگ سا نام ہے, اس سے پہلے ہم نے نہیں سنا. تو انہوں نے کہا کہ محمد کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی تعریف کی جائے. تو میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کی ہر کوئی تعریف کرے, آسمان پر بھی اس کی تعریف ہو اور زمین پر بھی, خالق کو بھی اس سے پیار ہو اور مخلوق کو بھی اس سے پیار ہو, اس لیے میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے. مطلب یہ عبداللہ کی بہت حد سے زیادہ محبت تھی اپنے پوتے کے لیے. پھر اس طرح سے وقت آگے بڑھتا ہے, اور قریش کے رواج کے مطابق عورتیں اپنے بچوں کو خود دودھ نہیں پلاتی تھیں, بلکہ ایک دائی کسی بھی ایک دائی کو دودھ پلانے کے لیے دیا کرتی تھی. اور مدینے سے باہر کھلی ہوا, مکہ سے باہر کھلی ہوا میں جو آس پاس کے گاؤں تھے وہاں پہ اپنے بچوں کو بھیج دیا کرتی تھی, تاکہ وہ کھلی ہوا میں پروان چڑھیں, اور دائی ان کو دودھ پلا کے, ان کا جو بھی دودھ پلانے کی مدت ہوتی تھی وہ مکمل جب ہو جاتی تھی تب وہ واپس اپنے گھر آتے تھے بچے. تو پھر اسی طرح سے جب وہ وقت آیا ان کا, تو ساری دائیاں آئی ہوئی تھیں لینے کے لیے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی لینا نہیں چاہ رہا تھا, کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ یتیم بچہ ہے, پتہ نہیں کچھ کیا ملے گا, نہیں ملے گا, معاوضہ اچھا ملے گا, نہیں ملے گا. لیکن پھر حلیمہ جو تھی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لے لیا دودھ پلانے کے لیے. اور جب وہ انہیں لے کر چلی تو وہ خود بیان کرتی ہیں کہ تاریخ میں ملتے ہیں واقعات
کہ ان کی اونٹنی جو ہے وہ اونٹنی بھی نہیں، ایک چھوٹی سی گدھا یا گدھی کچھ تھا جو کہ اتنا مریل سست تھا کہ وہ چلتا بھی نہیں تھا۔ جب وہ اس پہ سوار ہوئی تو وہ ایسے تیز چلنے لگا کہ جیسے اڑنے لگا ہو، اور جب وہ گھر پہنچی تو ان کی بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھر گیا تھا، اور ان کے گھر میں ہر طرح سے برکت اتر آئی تھی۔ اور ان کے شوہر بہت حیرت سے پوچھ رہے تھے کہ مطلب یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے گھر میں آج اتنی برکت آ گئی ہے، اور ہمارے بچوں کو دودھ بھی کافی ہو گیا ہے، ہماری بکریوں کو اتنا دودھ نکلا ہے۔ تو یہ وہ برکت تھی جو کہ ابھی کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا، اور جو دھیرے دھیرے کر کے ظاہر ہو رہی تھی۔ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا، 2 سال گزرتے رہے، اور جب 2 سال گزر گئے اور ان کو واپس لے کے جانا تھا تو حلیمہ جو ہے وہ بھاری دل سے ان کو لے کر واپس آئیں۔ لیکن جب وہ واپس پہنچی تو وہاں کوئی وبا پھیلی ہوئی تھی یا کیا تھا، تو ان کو پھر وہ واپس لے کے چلی گئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ان کو واپس اپنے ساتھ لے کے چلی گئی۔ لیکن جب کچھ سال اور انہوں نے اپنے پاس رکھا، لیکن ایک واقعہ ایسا ہوا کہ جس کی وجہ سے حلیمہ بہت فکر مند ہو گئی۔ ایک بار وہ ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں لے کر بیٹھی ہوئی تھی، تو حبشہ کے کچھ عیسائی وہاں سے گزرے اور بچے پر نظر پڑتے ہی ٹھہر گئے، اور قریب آ کے اس کو بڑے غور سے دیکھنے لگے، اور حلیمہ سے پوچھا کہ کس کا بچہ ہے، اور آپس میں کچھ اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ ہم اس بچے کو اپنے ساتھ لے لیں، اس کو اپنے یہاں لے چلیں، اور یقیناً یہ بچہ ایک عظیم انسان ہوگا، یہ بہت بڑا آدمی نکلے گا۔ تو ان کو حلیمہ کو کچھ یہ ہوا کہ لے کے بھاگ نہ جائیں اس کو، تو وہ بڑی مشکل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے بچا کے لے کے بھاگی، اور پھر ان کو یہ فکر ہوئی کہ میں جلدی سے ان کی ماں تک ان کو واپس پہنچا دوں، یہ امانت واپس کر دوں، ایسا نہ ہو کہ میں ان کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ تو وہ واپس آتی ہیں اور آمنہ کی امانت ان کے حوالے کر کے چلی جاتی ہیں۔ اب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے ان کی پرورش ہونی شروع ہوتی ہے، اپنی ماں اور دادا کی سرپرستی میں۔ عبد المطلب جو تھے وہ اپنے پوتے سے بہت محبت کرتے تھے، ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھتے تھے، ہمیشہ مطلب کہیں بھی جاتے تھے تو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے، کیونکہ ایک طرح سے وہ ان کے مطلب بیٹے کی نشانی تھی، تو وہ بہت محبت کرتے تھے ان سے۔ پھر آپ 6 سال کے ہوئے تھے کہ آمنہ نے ایک بار سوچا کہ چلو جا کے شوہر کی قبر کو دیکھیں۔ ایک بار ان کے اپنے شوہر کی قبر پر جانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر گئیں، اور ان کے ساتھ ان کی ایک باندی تھی ام ایمن، وہ بھی سفر میں ساتھ تھیں۔ تو جب آمنہ جو ہے اپنے کچھ رشتہ دار تھے ان کے وہاں جا کے ٹھہری، اور وہ اپنے بیٹے کو عبداللہ کی قبر دکھائی، ان کے باپ کی جگہ دکھائی، اور پھر 1 مہینہ گزار کر جب واپس آ رہی تھیں تو پھر راستے میں مکہ اور مدینہ کے بیچ ایک ابوا کر کے ایک جگہ ہے، وہاں ان کی حالت بگڑی اور وہ وہیں پہ ان کی وفات ہو گئی۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باپ کے سائے سے بھی محروم ہو گئے تھے، اور ماں کے سائے سے بھی محروم ہو گئے۔ اب آپ جو ہے وہ اس یتیمی میں بھی آپ کو بہت سارے لوگ تھے جو آپ کے کا خیال رکھنے والے تھے، آپ کے دادا، آپ کے چچا، اور سارے لوگ جو ہے وہ ان کے لیے ایک بہت زیادہ اپنے دل میں ایک محبت اور شفقت محسوس کرتے تھے۔ عبد المطلب جو ہے وہ قریش کے سردار تھے، وہ کعبے کے کعبے کے سائے میں اپنی گدی پر بیٹھتے تھے، لیکن جو ہے وہ ان کے بیٹے تھوڑا دور ہو کے بیٹھتے تھے، لیکن محمد آ جاتے تو وہ ان کو اپنی گدی پہ بٹھاتے تھے، اپنے پیار سے اپنے پاس بٹھا کر کرتے تھے، یعنی اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے تمام پوتوں سے زیادہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اہمیت دیا کرتے تھے۔ لیکن ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تھے کہ دادا بھی چل بسے، تو ابھی باپ کی وفات، پھر اس کے بعد ماں کی وفات، پھر جان چھڑکنے والے دادا کی بھی وفات ہو گئی۔ تو اب ہم دیکھیں کہ یہ جو پے در پہ غموں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، یہ کیوں ٹوٹ رہے تھے؟ یہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک بہت بڑی ذمہ داری کے لیے تیار کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایک ہمت دے رہے تھے، ان کو ان سارے غموں سے لڑنے کی طاقت مل رہی تھی۔ یہ سارے غم ان کے اوپر اس لیے ڈالے جا رہے تھے کہ وہ مضبوط بنے، ان کو ماں کے بغیر بھی رہنا آئے، باپ کے بغیر بھی رہنا آئے، دادا کے، وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں۔ ان کو آگے چل کر جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے چننا تھا، اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں، اور ان کے اندر ہمت، طاقت اور ہر طرح کی بہادری آئے۔ پھر اس کے بعد
کیا ہوتا ہے کہ جب عبد المطلب کا انتقال ہوتا ہے تو ان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آپ کو اپنی سرپرستی میں لے لیتے ہیں، اور ایسے چچا تھے کہ جنہوں نے کبھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیا، جو یہ مطلب بالکل سگے چچا تھے، کیونکہ عبد المطلب کے کئی سارے بیٹے تھے، الگ الگ بیویوں سے بیٹے تھے، لیکن ابو طالب اور عبداللہ ایک ہی ماں سے تھے. تو عبد المطلب نے مرتے وقت اپنے ابو طالب کو وصیت کی تھی کہ محمد کا ہر طرح سے خیال رکھنا، ان کی خیر خواہی میں کوئی کسر نہ اٹھا کے رکھنا. تو ابو طالب نے اپنے باپ کی وصیت کا حق ادا کیا اور ان کو ہر طرح سے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا. ہمیشہ وہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، سوتے تو ساتھ میں لیتے تھے، کہیں جاتے تو اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے، مطلب اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے بچوں سے بڑھ کر اپنے بھتیجے کی فکر کرتے تھے. تو پھر ایسے کرتے کرتے 12 سال کے ہو گئے، اللہ کے رسول 12 سال کے ہو گئے. پھر ان کو جب آپ کی عمر 12 سال کی ہوئی تو ابو طالب نے ایک شام کے تجارتی سفر پر جانے کا ارادہ کیا. سفر دور دراز کا تھا اور راستہ بہت مشکل ہوا کرتا تھا، لیکن آپ نے ساتھ چلنے کے لیے ضد کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر ابو طالب نے ان کی ضد کے آگے مجبور ہو کے ان کو اپنے ساتھ لے گئے. جب وہ بہت لمبا راستہ طے کر کے جب وہ شام پہنچے اور شام کے ایک شہر بصرہ میں جب پڑاؤ ڈالا تو وہاں پہ ایک گرجا گھر تھا اور اس میں ایک راہب رہا کرتا تھا. اس نے جب یہ قریش کے تاجر ابو طالب وہاں پہ بیٹھے اور انہوں نے جب وہاں پڑاؤ ڈالا تو اس راہب نے ان کو ایک آدمی کو بھیج کر کہا کہ ان کو اپنے یہاں بلا کے لاؤ اور ان سے کہو کہ ہم نے ان کو کھانے پر بلایا ہے. تو قریش کے لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ ہم تو پہلے بھی یہاں آئے ہیں، پہلے بھی یہاں ٹھہرے ہیں اور اس راہب نے ہمیں کبھی نہیں انوائٹ کیا، آج اس نے کیوں ہمیں دعوت دی کھانے کی. لیکن جب وہ وہاں دعوت قبول کیے، وہاں پہنچے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لے کے گئے، اس لیے کہ بچے تھے، بڑوں کی دعوت تھی تو ان کو چھوڑ کے چلے گئے. لیکن جب اس راہب نے ان سب کا استقبال کیا تو پوچھا کہ کوئی تمہارا فرد کھانے سے رہ تو نہیں گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم سب آ گئے، چھوٹا بچہ تھا اس کو ہم چھوڑائے. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں، بچہ ہے تو اس کو بھی لاؤ، وہ بھی یہیں کھانا کھائے گا. تو جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑ کے وہ راہب دیکھتا رہا، نظر نہیں ہٹائی اور اس کے بعد اس نے جب سب سے نظر بچا کر زیادہ سمجھ میں نہیں آئی تھی باتیں، لیکن ان کو بس یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہاں مجھے ان کی بہت حفاظت کرنا ہے. پھر اب اس کے بعد یہ جو وقت تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، مطلب ایک ٹین ایج تھی، تو اب آپ کو جو ہے وہ کچھ غور و فکر والی کیفیت شروع ہو گئی تھی کہ ہر چیز کو مطلب عام نوجوانوں کی طرح جو کہ اس عمر کا ایک خاصہ ہوتا ہے کہ لڑکپن والی لاؤبالی والا پن جو ہوتا ہے وہ آپ کے اندر نہیں تھا. آپ کو بس ہر وقت ایک فکر، ایک غور و فکر کی کیفیت رہتی تھی. اگر وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کبھی بازار میں بھی جاتے تھے یا کبھی جو یہ اس طرح کے محفلیں جمتی تھیں اس میں بھی جاتے تھے، تب بھی آپ کو جو ہے وہ وہاں پہ آپ کا دل نہیں لگتا تھا. مطلب وہاں بھی آپ غور و فکر میں مشغول رہتے تھے کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ بتوں کو کیوں پوجتے ہیں لوگ، یہ ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ، غلط کام کیوں کرتے ہیں. مطلب آپ ہر طرح سے ایک غور و فکر میں مشغول رہتے تھے اور لوگوں سے مطلب لوگوں کے بیہیویئر کو، لوگوں کے برتاؤ کو بہت زیادہ غور سے جانچتے رہتے تھے. پھر جب آپ تنہائی میں بیٹھتے تھے تو ساری باتوں کو سوچتے تھے، پھر سے دماغ میں دہراتے تھے. تو اب اس طرح سے کرتے کرتے مطلب وہ جو 12 سال کی عمر تھی اس میں آپ بکریاں چرانے لگے تھے. تو آپ کو غور و فکر کرنے میں اور مدد ملتی تھی کیونکہ آپ گھر والوں کی اپنی بکریاں لے کر، قبیلے والوں کی لے کر ٹیلوں اور میدانوں میں نکل جاتے تھے اور وہاں پہ اکیلے بیٹھ کر سوچتے رہتے تھے. تو اس طرح سے جو آپ کے شروع کے وقت تھے، شروع کا وقت تھا، شروع کی جو عمر تھی نوجوانی والی، وہ بھی آپ نے مطلب بہت پاک صاف عمر گزاری. کسی کھیل کود، کسی لغو باتوں میں، کسی لہو و لعب میں نہیں، بلکہ وہ عمر بھی آپ نے نہایت سنجیدگی کے ساتھ گزاری. اور اسی وقت کا واقعہ ہے کہ کعبے کی دیواریں اٹھائی جا رہی تھیں.
مطلب کعبے کی دیواریں کچھ وہ ہو رہی تھی، کمزور ہو رہی تھی، گرنے والی تھی، تو اس کی مرمت کی جا رہی تھی. تو بچے بڑے شوق میں جو ہے وہ لا کے پتھر لا کے لگا رہے تھے. تو اس وقت میں مطلب کوئی ایسی شرم حیا والا ماحول تھا نہیں، تو چھوٹے بچے تھے، اپنے تہمت کھول کر اس کو اپنے کندھے پر رکھ لیتے تھے اور اس کے اوپر پتھر رکھ کے لے جاتے تھے. تو چچا نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کہ تم بھی ایسا کرو، تمہارے کندھے نہیں دکھیں گے، اپنا تہمت کھول کے کندھے پر رکھ لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کرنے کی کوشش ایسا کرنے کی کوشش کی تو مطلب شرم سے آپ بے ہوش ہو کے گر گئے، لیکن آپ نے وہ اپنا تہمت کھول کر رکھنا گوارا نہیں کیا. اس کے علاوہ اور بھی جیسے عام رواج تھا کہ لوگ رات میں سارے کاموں سے فارغ ہو کر بیٹھ جاتے تھے، محفلیں جمتی تھیں، کوئی قصہ گوئی کا پروگرام شروع ہو جاتا تھا، کوئی گانے بجانے کا، پوری پوری رات مطلب لوگ بیٹھے گانے بجانے، داستانیں شروع ہو گئی پوری پوری رات کی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس طرح کی محفلوں میں نہیں جاتے تھے. ایک بار ایک ساتھی نے لے جانے کی کوشش بھی کی کہ چلو محمد ایک رات تم بھی ہمارے ساتھ چلو، بڑی اچھی محفل ہوتی ہے. لیکن کیا ہوا کہ جانے کے لیے نکلے، راستے میں کسی گھر سے کچھ آوازیں آ رہی تھی گیت کی، وہاں پہ رکے اور وہیں پہ نیند آ گئی، سو گئے. آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی. پھر ایسے ہی پھر دوسری رات نکلے، پھر راستے میں کوئی آوازیں آنی شروع ہوئی، بیٹھے اور پھر وہیں پہ سو گئے. یعنی کہ پوری نوجوانی میں بھی اللہ نے ان کو ان فضولیات سے بچا کے رکھا. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایسی ابانت، دیانت یا عفت اور پاک بازی کی تھی کہ اس پر کوئی آنچ اللہ کو نہیں آنے دینا تھی. آپ کی شرم و حیا پر اللہ کو کوئی آنچ نہیں آنے دینا چاہتی تھی. تو یہی آپ کی ساری خصوصیات تھیں، یہی آپ کی شرم، حیا، عفت، پاک بازی، سچائی کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو امین کا خطاب دیا تھا. لوگ آپ کو امین اور صادق کہا کرتے تھے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نوجوانی میں تیر اندازی سیکھی. جب تھوڑا بڑے ہوئے تو جنگ کے جو ہنر سکھائے جاتے تھے وہ سیکھے، اور پھر انہوں نے مطلب جو بھی اس زمانے میں فن سکھائے جاتے تھے، گھڑ سواری، وہ سب کچھ سیکھی. تو مطلب ایک صاف ستھری شفاف زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری. آپ کی مطلب یا تو آپ بکریاں چراتے تھے، یا تو آپ اکیلے میں بیٹھ کر غور و فکر کرتے تھے، اور یا تو پھر آپ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو جنگی فن ہوتے تھے وہ سیکھتے تھے. تو ایک دن ابو طالب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بھتیجے تم جانتے ہو کہ مالی حالات ہمارے ٹھیک نہیں ہیں، اور مطلب ہم کچھ پریشان ہیں مالی طور پہ، اور یہاں پہ بہت امیر خاتون ہے خدیجہ جو دوسروں کو اپنا مال دے کر ان کو تجارت کے لیے بھیجتی ہیں. تو اگر تم چاہو تو وہ ان سے تھوڑا مال لے کر اور جاؤ اور تجارت کرو، ہم کافی پریشان ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے چچا جان، جو آپ کہیں، جیسا آپ کہیں. اور انہوں نے خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ان کا مال لے کر اور ان کو وہاں پہ ان کی تجارت کے لیے گئے. تو خدیجہ کا ایک غلام تھا میسرہ، جو کہ ساتھ میں گیا. جب وہ واپس آیا اس سفر سے تو اس نے آ کے حضرت خدیجہ سے بہت زیادہ تعریفیں کی، ان کی ایمانداری کی، امانت کی، اور بھی جو اس نے جو بھی راستے میں ان کی خوبیاں دیکھی ان کا آ کر جب حضرت خدیجہ سے ذکر کیا تو حضرت خدیجہ بہت متاثر ہوئی. اور پھر حضرت خدیجہ جو ہے وہ جن کو قریش کے بڑے بڑے لوگ شادی کا پیغام بھیجتے تھے اور وہ منع کر دیتی تھی، اور بہت عزت اور احترام والی عورت تھی، انہوں نے جو ہے وہ اللہ کے رسول وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا. اور پھر اللہ کے رسول وسلم نے شادی کا پیغام قبول کر لیا، اور حضرت خدیجہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو گئی. اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی. تو میرا خیال ہے کہ آج یہ چیپٹر پورا اگلا چیپٹر جو ہم شروع کریں گے شادی کے بعد والا، وہ ہم اگلے ہفتے شروع کریں گے انشاءاللہ. میرا خیال ہے کہ ٹائم ہو گیا ہے، تو آخر میں دعا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے مامی، ابھی بس کریں. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے سے اگلا شروع کریں. دعا کر لیں تھوڑی سی. جی دعا کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا اللہ ہمیں اس مجلس کی ہمیں اس مجلس کا اجر عطا کریے. یا اللہ ہمیں اس محفل کے ذریعے ہمارے اوپر خیر و برکت نازل کریے. یا اللہ ہمارے حق میں فرشتوں کی گواہی لکھ لیجئے. یا اللہ ہمیں اس محفل سے کچھ لے کر اٹھنے کی توفیق دیجیے. یا اللہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کچھ سیکھنے کا موقع دیجیے. یا اللہ ہم اپنی زندگی کے ہر عمل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھنے والے ہوں. یا اللہ ہم سنت پر عمل کرنے والے ہوں. یا اللہ جب ہم قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں تو ہم شرمسار نہ ہوں. یا اللہ ہم اس لائق ہوں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونے کا موقع ملے. یا اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کر لیجئے. یا اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجیے. یا اللہ ہم سے آسان حساب لیجئے. یا اللہ اپنے بندوں پر رحم کریے. یا اللہ ہماری اولادوں کو دین کے راستے پر چلائیے. یا اللہ ہماری اولادوں کو سنت کے راستے پر چلائیے. یا اللہ ہماری اولادوں کو شیطان سے اپنی پناہ میں رکھیے. یا اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم کریے. انہیں اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ بنائیے. یا اللہ ہمارے نیک اعمال قبول کریے. یا اللہ ہمارے نیک اعمال قبول کریے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین ثم آمین. آمین. السلام علیکم یا ورحمۃ رب اللہ العالمین. وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. انشاءاللہ دوسرا اس کا دوسرا سیشن اگلے ہوگا. آپ لوگ دوسروں کو بھی انوائٹ کریں اور خود بھی جوائن کریں. کہہ رہی ہیں کہ السلام علیکم. السلام علیکم.